بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه بهز بن حكيم: من أحق بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت معاشرے میں ہر باپ اس شکایت سے دوچار ہے کہ بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی بات نہیں مانتی. جو لوگ باہر میں اوپر دل سے یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ میرے بیٹے بہت اچھے ہیں، انہیں بھی یہ شکایت ہے کہ بیٹا میری منشا کو نہیں سمجھتا اور بیٹا میرے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا. تو اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ جس کام کا آپ حکم دے رہے ہیں کیا وہ کام ٹھیک ہے، موافق شرع ہے، موافق سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے میل کھاتا ہے. بہرحال یہ ایک تفصیلی مضمون ہو جائے گا. سر دست قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کر دی ہیں، 2 چھوڑ دی ہیں. اس حوالے سے 4 آیات قرآن کریم کی اسی ضمن میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اپنے حق کے بعد اپنے والدین کے حقوق عائد کیے. مثلا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ججمنٹ کر دیا ہے. قضا کے لیے یہی لفظ استعمال کرنا بہت مناسب ہے، آپ کی سمجھ میں آئے گا. قضا اس فیصلے کو کہتے ہیں جو بڑی بحث و تمہیز کے بعد اور بڑی تحقیق کے بعد آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ ہم نے ججمنٹ کر دیا، فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کر سکتے. دیکھیے اپنا حق بیان کیا، اب جسٹ اس کے بعد پیرالل اگلا جملہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، یعنی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کی پرستش اور عبادت نہیں کرو گے، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. آگے کا جملہ دیکھیے، اما یبلغن، یعنی اتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم اپنے آرٹیکل سجاتا ہے. اس کو آپ دیکھیے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. بڑھاپے کی عمر مطلب بے بسی کی عمر، سہاروں کی عمر، تمہاری ضرورت کی عمر، یعنی جب تمہاری ضرورت پڑنے لگے، تمہارے سہاروں کی ضرورت ہو، اور جب وہ
اپنے وسائل اور اپنے جسم سے بے بس اور لاچار ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تو اس وقت میں تم ان سے اف بھی مت کرنا۔ میں نے اس کی خوبصورتی کی بات اس لیے کی کہ قرآن کریم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی، اور پھر فوراً اس کے بعد کیا کہہ دیا کہ اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر تمہارے اوپر اور سخت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں اف بھی مت کرنا۔ بڑھاپے کی قید کیوں؟ جوانی میں جب سارا فائنینس وہ ہولڈ کرتے ہیں، گھر کے مکھیا وہ ہیں، گھر کے ذمہ دار وہ ہیں، فیصلے ان کے چلتے ہیں، بازوؤں میں ان کے طاقت ہے، تو ایسے وقت میں مجال کس کی ہے جو 3-5 کرے گا؟ کان کے نیچے زور کا زناٹے دار ایک پڑے گا تو اس کے بعد سارے سر کھل جائیں گے، میوزک سنائی پڑنے لگے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ حالات بھی اب نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تلقین میں اس سرزنش کو، اس تادیب کو رکھا تھا، فرمایا تھا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، کہ تم اپنا عصا اٹھا کے مت رکھنا، اپنی چھڑی مت ہٹانا کبھی بھی، یعنی اس کا خوف اولاد پر تربیت کے نام پر باقی رہنا چاہیے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب وہ بے بس ہو جائیں، پھر اگلا جملہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ دفعات ہے، یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، یہ اس کی دفعات ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ تو جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی مت کرنا، اس لیے کہ اف کی نوبت آتی ہے۔ اف کی نوبت آتی ہے کہ والدین جب 60 سے اوپر چلے جاتے ہیں، جس کو ہم ہندی میں سٹھیانہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد وہ تھوڑی انسینس اور انکانشیس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مثلاً آپ اگر دیر سے آئے، آپ چاہے بتا کے گئے ہوں کہ آج تھوڑا دیر سے آئیں گے اور فلاں شادی میں یا فلاں فنکشن میں یا فلاں ذمہ داری میں یا فلاں دوست سے ملنا ہے، فلاں ڈیل میں جانا ہے، تو اس کے باوجود پوچھیں گے دیر کیسے ہوئی؟ فلاں جگہ چلے گئے، کیوں گئے رات میں؟ حالانکہ آپ کو ضرورت ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کا سوال آئے گا، اور یہ طے ہے کہ جب تک آپ آ نہیں جاتے اس وقت تک ان کی نگاہیں اس بڑھاپے میں بھی دروازے پہ ٹکی رہتی۔ تو اس لیے جب ان کو محبت ہے آپ سے تو آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر وہ نگاہ رکھیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سوالات حد سے گزر جائیں، زیادہ ہو جائیں۔ تم سے کہا فلاں کے پاس مت جایا کرو، آدمی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس لیے کہ کاروبار ہے، لیکن اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ بار بار پوچھیں گے۔ ایسے وقت میں آپ جوانی کی عمر میں ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، اب گھر کے مالک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، باپ کی عقل کو پیر فرتوت کی اور کھوسٹ کی عقل سمجھتے ہیں۔ ایسے میں آپ جھنجھلا سکتے ہیں، آپ جھنجھلا سکتے ہیں، آپ کا غرور، آپ کی نخوت اور آپ کا کبر یا آپ کے اسباب اور وسائل یہ آپ کو اس بات پر اکسا سکتے ہیں کہ آپ باپ سے حد سے گزر جائیں، یعنی آپ اف کر جائیں یا کہہ دیں کہ کیا آپ ہر وقت ٹٹر لگائے رہتے ہیں، ہر چیز کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب لفظ اف کہنے کی اجازت نہیں کی، ایک سوال بار بار کر رہے ہیں آپ کو، یہ ارے جو ہم بولتے ہیں نا، اس کو عربی میں لفظ اف سے تعبیر کیا گیا، یعنی اکتاہٹ کا کوئی بھی تصور آپ کی گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم بین کر رہا ہے اس کو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف۔ اور آگے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اف کہنا منع ہے لیکن جھڑکنا جائز ہے، تو آگے قرآن کہتا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی جھڑکنے کی غلطی مت کرنا، کبھی جھڑکنے کی غلطی مت کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ہمیشہ پوری عزت اور پورے پروٹوکول کے ساتھ بات کرنا، شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، الفاظ کے انتخاب کے ساتھ بات کرنا۔ آگے دیکھیے قرآن کریم نے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونے کی کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، اس کی تفصیل ذکر نہیں کی ہے کہ آپ کے شولڈر کیسے ہوں گے، آپ کا سر کہاں ہوگا اور آپ کی نگاہیں کہاں ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب ہم کو سمجھائے ہیں، لیکن ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ سامنے کھڑے ہونے کا دستور قرآن کریم سمجھا رہا، پروٹوکول بتلا رہا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ہو سکتا ہے جم جاتے ہو، ایکسرسائز کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے خوب بڑھیا جسم دیا ہو،
باپ نے بچپن میں خوب کھلایا پلایا ہو تو تمہارے شولڈر چڑھے ہوئے ہوں اور تم جب کھڑے ہوتے ہو تو لگے کہ ہاں کوئی باڈی بلڈر کھڑا ہے، ایسے میں والد کے سامنے اس طرح کھڑے ہونے کی طاقت کی نمائش کی کوشش مت کرنا۔ جس وقت کھڑے ہونا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ تمہارے جو بازو ہیں یہ ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اخفض اخفاظن کا معنی پست کرنا، یعنی یہ تمہارے بازو پست ہونا چاہیے۔ من الرحمہ، خوف سے نہیں، ادب سے، ہمدردی سے، محبت سے، توقیر اور تعظیم اور اکرام سے۔ قرآن کریم نے یہاں تک پہنچا دیا، بچہ کیا تھا، کھڑے ہونے کا طریقہ بتلا دیا، آواز کا ساؤنڈ کتنا ہوگا یہ بتلا دیا، اکتا ہٹ میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا یہ بتلا دیا۔ اس کے باوجود گویا قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم نے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، تم بے بس ہو، تم بے بس ہو، اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے مجھ سے کہو اب میرے سامنے درخواست کرو کہ میں ان کے ساتھ وہی مہربانی کروں جو تمہارے ساتھ وہ کرائے ہیں، اس لیے کہ تم اس کا بدل نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کیا کہنا ہے تم کو، وقر، اور تم کہو کیا کہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کی خوبصورتی بھی دیکھیے اس جملے کی، یہ ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے، یہ جملہ ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے، اور اس کی دعا میں یہ جملہ شامل رہنا چاہیے، تاکہ بسا اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ والدین سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری کوتاہی ہے، تو کم از کم یہ جو دعا ہے، دعا کے جو یہ کلمات ہیں، امید یہ ہے کہ اس ڈیمیج کو ریپیئر کر دیں۔ ترجمہ دیکھیں اس کا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آیت کا پس منظر یا دعا کا پس منظر سمجھنے سے پہلے آپ ذرا ایک نگاہ ڈالیے اپنے بچے پر۔ بچہ جس وقت چند دن کا ہوتا ہے یا چند مہینے کا ہوتا ہے، اس وقت پورا گھر، پورا کنبہ بہت کانشیس ہوتا ہے، خاص طور سے اگر کہیں وہ اس گھر میں بہت دنوں کے بعد کوئی چھوٹا بچہ آیا ہے تو پھر آپ دیکھیے دن بھر کھانا کھائے پھر بھی کہیں گے کچھ نہیں کھاتا ہے، گروتھ اوور ہو پھر بھی کہیں گے، یعنی اتنا لوگ دھیان رکھتے ہیں بچوں کا۔ تو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس پر ایک بار خالی زور سے چلا دے پورا گھر چل دیتا ہے کلینک، یہ بچے کو دکھا کے ہیں، حالانکہ وہ یوں ہی چیز کھاتا ہے لیکن اس کے باوجود سب چل دیتے ہیں دکھانے کے لیے۔ اس کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے، ہر شخص اس کا دھیان رکھتا ہے، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اس لیے کہ بے زبان ہے۔ ایک بار رویا تو پورا گھر آپ سمجھیے بستر چھوڑ دیتا ہے، یہی ہوتا ہے نا حالات گھر میں۔ لیکن اگر اور جلدی سے کیا کہتے ہیں کہ بے زبان ہے اس لیے بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو بتا لے گا اپنی تکلیف، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ بچہ 5 سال کا ہے، وہ کہے کہ ممی درد ہو رہا ہے، پاپا درد ہو رہا ہے، تو ایک بار آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں اس کی آواز کے اعتبار سے، جیسا وہ بولے گا اس حساب سے آپ کہتے ہیں کھیل رہا ہوگا تو درد ہونے لگا پیر میں، یعنی اس وقت جب وہ 2 مہینے کا تھا یا 5 مہینے کا تھا، اس وقت آپ کی جو کانشیسنس تھی وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی، ایکسٹرا کانشیس تھے آپ، اس کے لیے ضرورت سے زیادہ فکر مند تھے۔ 5 سال کا ہو گیا تو فکر مندی کم ہو گئی، اس کے بعد جب وہ 15 سال کا ہو جائے گا تو پھر اس کی ضرورتوں پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا، وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، جاؤ دوا لے لینا جا کے فلاں میڈیکل پہ یا فلاں ڈاکٹر انکل سے جا کر کے دوا لے لینا، یہ کہہ دیتے ہیں۔ اور شادی کے بعد جب یہ لگنے لگتا ہے کہ کل تک اکیلا میرا بیٹا تھا، یعنی اتنا بڑا فرق آتا ہے کہ کل تک میرا بیٹا تھا، آج وہ کسی کا شوہر بھی ہے تو توجہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کے بعد محبت کافی کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ بتلائیے کہ پوری زندگی میں اولاد سے سب سے زیادہ محبت اور اولاد پر سب سے زیادہ توجہ اور اولاد کا سب سے زیادہ خیال اور اولاد کے آرام و راحت اور اس کی تکلیف کا سب سے زیادہ لحاظ کس عمر میں ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹپن میں، بہت زیادہ چھوٹپن میں، یعنی ماں اس وقت اس کا کوئی ایک بستر کا کوئی ایک شمع بھیگا نہیں رہنے دینا چاہتی۔ غریب ہے، چند بستر ہیں اور 5 دن تک اگر دھوپ نہ نکلے تو ماں کوئی بھی جتن کرے، چاہے وہ چولہا جلا کر کے اس کے اوپر اس کا بچھونا سکھائے اور اس کے کپڑے سکھائے، لیکن وہ انتظام کرے گی، چاہے پریس سے سکھائے، چاہے توے پہ رکھ کے سکھائے، کچھ بھی کرے، میں نے سارے منظر دیکھے، کچھ بھی کرے وہ تیاری کرے گی ماں اس بچے کے لیے، اس وقت بہت زیادہ خیال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دعا کا جملہ،
اللہ تعالیٰ جو دعا ہم کو سکھلا رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تم کرو گے، یہ سب کچھ کرو گے، یہ بہت تھوڑا سا ہے۔ اپنے باپ اور ماں کے لیے تم یہ سب کچھ کرو گے کہ خاموش رہو گے، زور سے نہیں بولو گے، اف نہیں کرو گے، جھڑکو گے نہیں، ان کے سامنے بہت نرمی سے آواز دبی ہوئی ہوگی تمہاری بات کرتے وقت، اور شولڈر ڈاؤن ہوں گے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تم نے کچھ نہیں کیا، نتھنگ۔ اب ہم سے کہو، کیا کہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے اوپر، اللہ ان دونوں کے اوپر اسی طرح رحم فرما، اسی طرح مہربانی فرما، اسی طرح شفقت فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر کیا، چھٹپن، کما ربیانی صغیرا، انہوں نے چھٹپن میں مجھے پالتے وقت جو مہربانی دکھلائی ہے، جو شفقت دکھلائی ہے، اور جو میرا لحاظ کیا ہے، جو میرا خیال کیا ہے، اس طرح کا خیال آپ ان کا فرمائیے۔ دیکھیے یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہر چیز میں ان کی آزمائش اور ان کے کویشچنز موجود ہوتے ہیں، پریکشا موجود ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں آ کر کے باپ کا وہی حال ہوتا ہے جو بیٹے کا حال بچپن میں تھا۔ سال بھر کا بچہ یا 11 مہینے کا بچہ جو ابتدائی زبان سے ہلکے ہلکے بولنا شروع کرتا، بار بار موبائل اٹھائے گا، یہ کیا ہے؟ آپ بتا دیں موبائل ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھا کے لائے گا، پاپا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، ابو جی یہ کیا ہے، آپ پھر بتائیں گے موبائل ہے۔ وہ 20 بار سوال کرے، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں، آپ کبھی جھنجھلاتے نہیں ہیں، آپ کبھی جھنجھلاتے نہیں ہیں، یہ اس کے چھٹپن کی رعایت ہے۔ یہی کنڈیشن واپس باپ کی آئے گی جب وہ 60+ ہو جائے گا، اس کے سوالات بڑھ جائیں گے۔ کہاں گئے تھے، اتنی دیر سے کیوں آئے، کیا کر رہے تھے، میں نے دیکھا وہاں بیٹھے تھے، کیوں بیٹھے تھے وہاں، فلاں کے ساتھ کیوں تھے، یہ پٹیا پہ کیوں اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہو، تو طرح طرح کے سوالات آئیں گے۔ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ ایک بار آپ کو جھیلا ہے باپ نے، اب دیکھیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اگلا سیشن آپ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ تمام چیزوں کا جو بدل ہے، تمام چیزوں کے احتساب کا جو وقت ہے وہ میدان محشر ہے، لیکن والدین کے ساتھ اگر کچھ گڑبڑ ہوا ہے تو اس دنیا میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا، ان احوال کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھیں۔ تو قرآن کریم نے یہ کہہ دیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال آیا، حضرت بحث ابن حکیم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں راوی ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں ان کے، لیکن مضمون دونوں روایات کا ایک ہے۔ آ کر کے پوچھتے ہیں، من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میرے سب سے اچھے سلوک کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ رشتوں کے تناظر میں پوچھ رہے ہیں، رشتوں کے تناظر میں پوچھ رہے ہیں کہ سب سے اچھا برتاؤ میں کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ اگلا سوال، ثم من، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ تیسری بار پھر سوال کیا حضرت بحث ابن حکیم نے، ثم من، اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ یعنی میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں، سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں بتائیے؟ حضور نے 3 بار جواب دیا، ماں کے ساتھ۔ چوتھا سوال آیا، ثم من، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا نمبر؟ پھر فرمایا ثم ابوک، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ۔ اس فرق کی وجہ جو سائنٹیفکلی آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ باپ خود اپنے آپ میں طاقتور ہے، اسے اتنے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ماں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ صرف سائنٹیفک ہے۔ آپ اس آیت کو دیکھیے جو میں نے دوسری تلاوت کی، پارہ نمبر 26 سورہ احقاف کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ بہت عجیب صورتحال ہے، اگر آپ عربی جانتے ہوتے تو اندازہ لگتا ہے کہ وصیت کا لفظ استعمال کیا، وہاں لفظ قضا استعمال کیا تھا، یہاں لفظ وصیت استعمال کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ امرکم، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، اللہ تم سے یہ کہتا ہے، لیکن یہاں وہ جو سمپل ورڈز ہیں وہ نہیں استعمال کیے، وہاں قضا استعمال کیا جو ججمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مقدمے دونوں طرف کے مقدمات اور دلائل سن کر کے، گواہوں کو دیکھ کر کے جو فیصلہ دیا جاتا ہے اس کو لفظ قضا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی مرتے وقت کرتا ہے، جس کا بڑا پاس و لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ انسان کو ہم نے وصیت کر دی ہے، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگلا جملہ، اگلے 3 جملے دیکھیے بہت دھیان سے۔ اس جواب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے 3 بار ماں کے حوالے سے، اس کی بیس یہ ہے
اس جواب کی بیس، اس کا پریپیکش، اس کا پس منظر، اس کا گراؤنڈ یہ ہے، فرمایا حملتہ امہ کرہا، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو 9 مہینے تک حمل میں رکھا، یعنی تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا۔ اس پیریڈ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف ہوتی ہے، اب اتنا احساس تو ہوتا ہی ہے کہ کتنی بار ڈاکٹر کے ہاں لے جا کر کے اور ہم کو دوا لا کر کے اور ٹیسٹ کرا کر کے اور کتنا کیئر کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب باہری ایکسٹرنل ڈیوٹیز ہیں، اندر وہ خود اپنے آپ میں کتنا پیڑت ہے، کتنی پریشان ہے، اس کا احساس ہم کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تو احساس ہے نا، وہ تو خالق ہیں، وہ خالق ہیں، وہ رشتوں کو طے کرتے ہیں، پروٹوکول طے کرتے ہیں، اور رشتوں میں اونچ نیچ اور عظمت اور ادب خود بتلاتے ہیں۔ تو فرمایا حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھایا، ووضعتہ کرہا، اور پھر اس کو تکلیف کے ساتھ ڈیلیور کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا ہے کہ وہ اپنی موت اور زندگی سے، اور کتنے اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں کہ انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اسی کیفیت میں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موت اور زندگی کی ڈیڈ لائن ہوتی، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ یہ تکلیف ہے، جسے وہ تکلیف کہتے ہیں پھر وہ تکلیف ہی ہوگی۔ ووضعتہ کرہا، کہ اس کو تکلیف کے ساتھ ڈیلیور کیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر اس کے بعد اسے 2 سال تک اپنا خون جگر پلایا، اپنا خون جگر پلایا۔ اندازہ نہیں ہے ایک بچہ 6 مہینے کا ایک بچہ کتنی مرتبہ دودھ پیتا ہے؟ 20 مرتبہ، اندازہ 20 مرتبہ، یہ تھیوری نہیں ہے میڈیکل کی، 20 مرتبہ، ہر مرتبہ کتنا دودھ پیتا ہوگا؟ 50 ml 100 ml سے کیا کم پیتا ہوگا؟ ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجئے۔ پہاڑ جیسا جسم رکھنے والی ماں بھی فیڈنگ کے دوران سوکھ کر کے ایک دم سنگل ہو جاتی، کیا بیتتی ہے اس پر، کیا بیتتی ہے، اور کتنی انرجی اس کی ویسٹ ہوتی ہے۔ پوری زندگی پسینہ بہانے کے بعد بھی اتنی کمزوری نہیں ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا رکھ دی ہے سینے میں ماں کے، اور اتنا زبردست نظام ہے کہ ماں بتلا دے گی، بچہ اگر کہیں اور ہے، دوسرے گھر میں کھیلنے گیا، دوسرے گھر میں سو رہا ہے، ماں بتلا دے گی بچہ بھوکا ہے، یعنی بچے کے بھوک کے اثرات بڑھیں گے، بچے کے بھوک کے اثرات بڑھیں گے، اس کا معدہ ضرورت محسوس کرے گا، ماں کا سینہ ٹپکنا شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، جب ضرورت ہوتی ہے ٹھنڈک کی تو اسی کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے میٹھے کی اسی کو میٹھا کر دیتے ہیں، جب اس ضرورت پڑتی ہے نمکین کی تو اسی میں نمک بڑھا دیتے ہیں، وہاں سے عرش سے بیٹھ کر کے کنٹرول کرتے ہیں پورے نظام کو۔ تو خود بتلا رہے ہیں کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یہ 3 اسٹیجز ہیں، یہ 3 اسٹیپس ہیں، یہ 3 پریکشائیں ہیں، یہ 3 مشکلات اور مسائل ہیں جن سے ماں گزرتی ہے، باپ نہیں گزرتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سوال کے جواب میں کیا فرمایا کہ ماں، تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے، یعنی محبت اور توجہ اور خدمت کے اگر 100 حصے کر دیے جائیں تو 75 ماں کے حصے میں جائیں گے، 25% باپ کے حق میں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا حاصل ہے۔ اس کے علاوہ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ایک کے بعد ایک زمانے تک پریشانی کے ساتھ اسے اٹھائے رکھا۔ پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم وصیت کر رہے ہیں انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس وقت جو گمراہی ہے نوجوانوں میں، بے حیائی، فحش، گندگی، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، گناہوں کو ایک شوق تصور کرنا، یہ صرف اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی تعلیمات اور ان کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ ابتداءً والدین نے کوشش کی ہوگی، اور جب بچوں نے مسلسل ایوائڈ کیا تو والدین نے کہہ نہیں چھوڑ دیا ہوگا۔ یہ شقاوت ہے، یہ بدبختی کی انتہا ہے، یہ جا کر کے منتج ہوگی اپنی تکلیف پر، اپنے گناہوں پر۔ اس لیے نئی نسل یاد رکھے قرآن کریم کے ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو۔ لیکن آخری بات جو بہت تلخ ہے ان والدین کے لیے جو یہ شکایت رکھتے ہیں کہ کاش وہ اپنی اولاد کو اس قابل کرتے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکتی، تاکہ یہ ساری دفعات اس کے سامنے ہوتی، کاش اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
لایا ہوا علم اور شریعت سکھلائی ہوتی تاکہ اسے پتہ ہوتا ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے. آپ نے اسے کنوینٹ میں داخل کر دیا اور اس کے بعد آئی ایس پی سی ایس ہونے تک کوئی ایک چیپٹر ایسا نہیں ہے جو اسے ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے سنجیدہ کر سکے، اس کو ایک بار رلا سکے اور اس کو یہ احساس دلا سکے کہ والدین نے تمہاری پرورش میں کیا کچھ کیا. قرآن کریم بہت سنویدنشیل اور بہت حساس ہے اس رشتے کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو یہ علم مرحمت فرما دے اور اس رشتے کا احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے.